کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی کتنی وسیع دنیا ہے، کتنی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اگر پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، فی ظلمات، فی میں ظلمات، چاہے وہ اندھیروں میں ہے اور ارد زمین کی، ولا ردبن، اور یا پھر کسی تری کے اندر یا پانی میں ہو، ولا اور نہ یابسن خشکی، الا مگر فی کتاب مبین، اور یہ چیز بھی پہلے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے ہمیں ایک چیز جو سیکھنے والی ہے وہ یہ چیز سیکھنے والی ہے کہ آپ غور کریں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی اس بڑائی کی بات کر رہا ہے، اس اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کی بات کر رہا ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ان پورے جملے سے ہم کو یہ بات ہی پتہ چل جاتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ان خوبیوں کو بتاتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ اس چیز کی بھی طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپ کو جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا جو علم ہے کہ انسان کی جو شرک کی بنیاد کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، کہ شرک کی بنیاد اس وقت اسٹارٹ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت سے، اس طاقت سے ذرا سا بھی باہر نکل کر وہ دیکھتا ہے تو وہاں سے وہ عقائد جو ہیں وہ جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھ لیں تو ان کے اندر جو ہے وہ جب کبھی وہ طاقت میں کسی مثال کے طور پہ انسانوں نے ہاتھی کے اندر طاقت دیکھی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس طاقت کو بڑا جانتے ہوئے ہاتھی کو دیوتا بنا لیا۔ اسی طریقے سے جب ناگ کا ان کے یا سانپ کا خوف ان کے درمیان آیا تو ناگ دیوتا جو ہے وہ بنا لیا۔ اسی طرح سے آپ اگر دیکھتے جائیں کہ جتنے بھی شرکیہ مذاہب ہیں یا جتنے بھی ایسے عقائد ہیں کہ جن عقائد کے ساتھ جو ہے وہ غیر اللہ کی لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنے اس اللہ تعالیٰ کی اس طاقت سے باہر نکل کر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو وہ بیسکلی اس اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پوری خدائی ہے، اس خدائی میں وہ جب کسی کو شریک بناتے ہیں تو یہاں سے وہ آغاز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آغاز کو اس طریقے سے بڑی خوبصورت انداز میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے پاس وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، کہ وہ جو ہے اس کے پاس ہے تمام غیب کے علم، اور تم جو ہو نہیں کوئی جانتا الا ہوا، کہ کوئی بھی اس کے سوا ان باتوں کو نہیں جانتا، اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ ماں جو فی البری، یعنی کہ اگر کوئی خشکی میں ہے یا کوئی چیز تری میں ہے اور کوئی پتا تک نہیں گرتا، وما تسقط من الورقۃ الا یعلمها، لیکن وہ علم رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تو ہر چیز پر محیط ہے، اور تم غیر اللہ سے جب کوئی امید لگا لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات تو اس سے بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے، اور ہر چیز کا وہ اختیار رکھتی ہے۔ جس طرح سے قرآن نے بتایا کہ یہ جو بت ہیں یہ اپنے اوپر کوئی مکھی اگر بیٹھی ہوئی ہے تو اس مکھی تک کو وہ نہیں ہٹا سکتے ہیں، تو تم جو ہو وہ ان کے ساتھ کیسے امیدیں لگا لیتے ہو؟ اور ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی دانہ جو ہے وہ اندھیروں میں ہوتا ہے زمین میں یا وہ کسی تری میں، اور ولا یا بسین، اور نہ وہ خشکی میں، الا فی کتاب مبین، اور وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کتاب مبین میں لکھی ہوتی ہے۔ انسان کا جو اصل مقصد ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وقتی طور پہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، وہ اب ساتھ ہی بتا دیا کہ تم جس موت کا انکار کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ان کے موت کا تو انکار نہیں کر رہے، اصل میں وہ دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ جو تم روزانہ ہر رات کو سوتے ہو اور سونے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہو، تو یہ پریکٹس تم اس کی طرف ذرا غور کر کے دیکھو، یہ وہی عمل ہے کہ جو آج ہم اگر اپنے آپ کو آج دیکھیں کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا، اور ہمیں اس وقت ہماری جو تاریخ ہے وہ تقریباً کوئی کہہ سکتے ہیں کہ جو نو تاریخ ہمیں پتہ چلی ہے جو ایک سویلائزڈ انسان کی آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ تقریباً کچھ 30-40 ہزار سال کی ہے، اور اس نے عرصے میں یقیناً بہت سارے لوگ آئے آ کر جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد اگر ہم اپنی جو اس وقت جو تاریخ ہمارے پاس کتابی صورت میں موجود ہے وہ تقریباً کوئی 4-5 ہزار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے جو ادوار ہیں اس کی ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، تو وہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک انسان ایوریج ایج جو ہے اس کی تقریباً 100 سال کے قریب آپ چلیں آپ لے لیں، اور اس میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ ہر وقت اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کو اپنے پردادا کا نام جو ہے وہ شاید وہ بھی نہ پتا ہو، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو روزانہ تم مرتے ہو، روزانہ تم فوت کیے جاتے ہو، تمہاری روح کو قبض کیا جاتا ہے رات کو، ہم جب رات کو سوتے ہیں تو بالکل ایک قسم کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ابھی سوئے تھے، ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا ٹائم پیریڈ جو ہے سونے میں گزار دیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ان آیات کی مدد سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو جس طرح سے تمہاری جو اپنی ذاتی خواہشات ہیں ان خواہشات کے پیچھے تم اپنی اس زندگی کو گزار رہے ہو، اصل میں تمہیں آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیشہ کی جو زندگی شروع ہونے والی ہے، یعنی کہ آپ کو جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کتنے ہزار سال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام ہم لوگوں کا عہد الست، ہم سورہ اگلی صورت میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ ہم سب کو اکٹھا کیا تھا، آج سے پتہ نہیں کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سال پہلے جو ہے وہ ہم کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا، پھر ہم کو سلا دیا گیا، پھر ہر شخص کا لیے جو فیصلہ لکھا گیا اس کے مطابق اس کو اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اور وہ تقریباً ایوریج 60-70-80 سال یا 100 سال کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، ایک ٹائم گزارتا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں پھر ایک ایسی نیند سلا دیا جائے گا کہ جب ہم اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ جنت کا قیام کریں گے اور آخرت جو ہے وہ قائم میزان قائم ہوگا،
उस वक्त हमसे पूछा जाएगा कि तुम कितनी देर तुम रहे, तो हम बिल्कुल जैसे हम हर रात को अगले दिन सुबह कहते हैं हम तो अभी सोए थे और हम उठ गए, तो उस वक्त भी हम कहेंगे कि हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा जो है वो हम सोए थे और हमें अब जो है वो उठा दिया गया, और वहां पे हमारा हिसाब किताब शुरू होगा। और उसके बाद जो है वो लोग जो हमेशा की जिंदगी के लिए कामयाब हो जाएंगे, पुलिस रात से गुजर जाएंगे, वो लोग जो है उनको अल्लाह ताला हमेशा की कामयाबी देगा, और जो जुराइम में पकड़े जाएंगे उनको उनकी जो है वो सजा दी जाएगी। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके साथ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और दुआ जो है वो मैं आपके साथ लेके आया हूँ, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक था आज के रुकू का, वो भी बेसिकली इसी से कुछ रिलेटेड था। तो मैंने इस दुआ को चुना है, और ये एक ऐसी अजीम तस्बीह है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे दिन के जिक्र से ज़्यादा वज़नी करार दिया है, जिससे ज़िंदगी में नूर और रिस्क में बरकत उतर आती है। ये तस्बीह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2726 में मौजूद है। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है, और हम इस वक्त सूरा अल इनाम जो है उसके ऊपर मौजूद हैं, और आज हम आयत नंबर 56 से अपने आगाज करेंगे। आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि आप में से वो लोग जो नए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं या जिनकी क्लासेस बीच में से मिसिंग है, तो आप मेरे चैनल विजडम विद सलमान फैज से लाजमी जो है वो तमाम जो हमारी प्लेलिस्ट हैं, जिसमें एक आसान कुरान कोर्स की और जूम क्लासेस की प्लेलिस्ट है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ से आप पुराने लेक्चर्स को भी साथ साथ देखते रहें। तो साथ में आज जो हमारी इन आयात हैं, इनके हवाले से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जो सूरह इनाम है, उसमें ख़ास तौर पे अल्लाह ताला अपनी ईमानियात और इन तमाम चीज़ों को बहुत उससे देख रहे हैं। तो आपने काम ये करना है कि इनके जो अल्फाज की जो पहचान की हमारी जो सीरीज़ है, उसमें भी आपको, क्योंकि काफ़ी अल्फाज जो हैं वो पुराने रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा जब हम कुरान को इस तरीके से समझ कर पढ़ते हैं, तो यकीनन हमारा ईमान जो है वो मजबूत होता है। तो हम आगाज करते हैं जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की जो हमारी आयत है कि कुल इन्नी नुहीतु, कि कुल कह दें, इन्नी बेशक मैं, नुहीतु कि मुझे रोका गया है, अन आबुदा कि मैं बंदगी करूं, अल्लज़ीना अल्लज़ीना उन लोगों की, या वो जिनकी, तदऊना तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा। तो कुल कह दीजिए, ला अत्तबिउ, ला नहीं, अत्तबिउ मैं पैरवी नहीं करता, अहवाअकुम तुम्हारी ख्वाहिशात की, कद यकीनन दललतु बेशक मैं दलालत से यानी कि गुमराही में पड़ जाऊंगा, इज़न उस सूरत में, वमा वा और मां नहीं, मिन से अलमुहतदीन हदायत पाने वालों में से। अब ये जो आयत है, आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा जो पिछला रुकू जब मुकम्मल हुआ था, तो उस पिछले रुकू में हमने खास चीज़ जो देखी थी कि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ये बात कही थी कि मैंने आपको वहाँ पे माफ़ी का कानून जो है वो आपको बताया था, और माफ़ी के कानून के साथ ही ये बात भी बता दी थी कि अल्लाह ताला ने वहाँ पे क्या कहा था कि आगाज़ से, कि वो लोग जो ईमान रखते हैं, यानी कि ईमान वालों के लिए माफ़ी का कानून ये होगा कि अगर अल्लाह ताला ने अपने ऊपर लाज़िम किया हुआ है कि वो उनको माफ़ करेंगे, उनके ऊपर रहमत अपनी नाज़िल फरमाएँगे, और उस सूरत में कि जबकि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, और गलती को एक्सेप्ट करने के बाद वो उस गलती का इज़ाला भी करें, यानी कि अपनी उस गलती को वो दूर करें, तब उनको अल्लाह ताला जो है वो इस मुकाम पर पहुँचाएँगे। तो आज की जो हमारी आयत हैं, उनको अगर आप देखें, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अब उसी ईमानियात के लेवल से बात स्टार्ट हुई है कि अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप कह दें कि इन्नी बेशक मैं नुहीतु, कि मुझे इनकार, नुहीतु कि मुझे रोका गया है, अन आबुदु कि मैं बंदगी करूँ, यानी कि मुझे जो है वो नहीं से है, नहीं का मतलब है कि मुझे रोका गया है कि मैं बंदगी करूँ, अल्लज़ीना उनकी, जो तदऊना तुम पुकारते हो। अब यहाँ पे एक वर्ड आपने गौर करना है कि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तदऊना, यानी कि हुज़ूर पाक को कहा गया है कि तुम जिनको पुकारते हो। और आपको मालूम है कि हम जैसा कि जानते हैं कि दुआएँ जो हैं वो भी इबादत ही का हिस्सा हैं, और दुआ अगर अल्लाह के सिवा किसी और से की जाती है, उनको पुकारा जाता है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे अल्लाह ताला ने एड्रेस किया है और कहा है कि अन के आबुदा, कि मैं बंदगी करूँ, अल्लाज़ीना उनकी जिनको तुम पुकारते हो, यानी कि ये नहीं कहा गया कि जिनकी तुम इबादत करते हो। यानी कि इस बात से आप ये भी देख सकते हैं कि हम में से बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो अक्सर व बेशतर जब इबादत करते हैं और साथ वो किसी गैर अल्लाह के साथ भी कोई अकीदत रखते हैं, तो वो इस वर्ड को अगर गौर करें, तो अल्लाह ताला यहाँ पर जिस शिर्क की और जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पुकारने वाले के साथ ही
آغاز کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تم جب کوئی دعا بھی کرو گے کسی غیر اللہ کے ساتھ اپنی عبادتوں کے ساتھ، جیسے ہمارے مسلمانوں میں یہ برائی بعض اوقات پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے بھی اعتقاد اور عقیدت رکھ لیتے ہیں اور ان سے وہ اپنی دعائیں مانگنا شروع کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ مجھ کو روکا گیا ہے کہ میں کسی بھی کی بھی بندگی کروں ان لوگوں کی جن کو میں اللہ کے سوا پکارتا ہوں، تو کل کہہ دیں لا اتبعو کہ میں پیروی نہیں کرتا احواءکم کسی بھی اپنی خواہش کی، قد دللت بے شک میں بہک جاؤں یعنی کہ گمراہی میں پڑ جاؤں، اذن اس صورت میں وما اور میں نہیں ہوں من سی المحتدین اس صورت میں ہدایت یافتہ۔ یعنی کہ اب جو بات ہمیں غور طلب ہے کہ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی آپ کی اگر کوئی خواہش آپ کے لیے شامل ہو جاتی ہے اور وہ خواہش جو ہے وہ آپ کو اس بارے میں قائل کرتی ہے کہ جی کسی بھی آپ کی پسند، آپ کے کوئی عقیدت، آپ کے اپنے کوئی آباء و اجداد کی مطلب آپ کہیں کہ میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہوں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ خواہشات میں آ جاتی ہیں کہ آپ کی کوئی بھی ایسی بات جو آپ کی ذات سے وجود پذیر ہو رہی ہو، آپ کی اس میں اپنی ذات جو ہے وہ اس کی کوئی بات شامل ہو رہی ہے، تو اس پر کہہ دیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا اتبعو میں نہیں پیروی کرتا احواکم کہ تمہاری، یعنی کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو اس میں مطلب جن لوگوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے ان کی اگر خواہش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے دین کے اوپر چلیں، تو اب واضح انداز میں ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا اور کہا گیا کہ میں جو ہوں وہ کسی بھی خواہش کا، اگر وہ تمہاری خواہش ہے تو میں اس کی جو ہے وہ اتباع نہیں کرتا، اس کی پیروی نہیں کرتا، اور اگر میں ایسا کروں گا قد دللتا تو اس صورت میں میں جو ہوں وہ بہک جاؤں گا، اذن اس صورت میں وما اور میں انا نہیں ہوں گا من المحتدین ہدایت یافتوں میں سے۔ تو اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ انی بے شک میں علا پر بینتن بینہ روشن دلیل پر من سے ربی جو اپنے رب کی طرف سے، وہ کذب تم اور تم جھٹلاتے ہو بھی اس کو۔ اب یہاں پہ گرامر کے اصول کے مطابق کہ یہاں پہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے بینہ، یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کل انی علی بینتن کہ بے شک میں جو ہوں علی بینتن میں اس روشن دلیل کے اوپر، ان کے قرآن پاک کے اوپر جو ہوں میں اس کے اوپر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وہ کذب تم بھی اور اس کو جس کو تم جو ہو وہ جھٹلا رہے ہو، ان کہ یہ جو قرآن جس کو تم جھٹلا رہے ہو میں تو اس قرآن کے اوپر سراسر عمل کر رہا ہوں، ماں اندی اور ماں نہیں ہے میرے پاس، ماں جو تستعجلون جس کی تم اجلت سے، اجلت کا ورڈ اردو میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ جس کی تم جلدی کر رہے ہو، بھی اس کی انی انی ان الحکم کہ انی کہ صرف یعنی کہ آگے کیونکہ اللہ آگے تو ہم اس کو نہیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سوائے اس کے الحکم حکم الا اللہ سوائے اللہ کے، کہ ان الحکم کے صرف حکم ہے اللہ کا، الا مگر اللہ اللہ کے لیے، یقصو بیان کرتا ہے الحق کا حق، وہ اور وہ خیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کہنے انی بے شک میں علی بینۃ واضح روشن دلیل پر ہوں، یعنی کہ قرآن پاک پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم جس کو تم جھٹلاتے ہو بھی اس کو، ما اندی اور نہیں ہے میرے پاس، ما جو تستعجلون تم جس بات کی جلدی کر رہے ہو، بھی اس کی یعنی کہ تم لوگ جو ہو وہ اصل میں جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہو، جس عذاب کو مانگ رہے ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ عذاب اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے اور ہم انکار کرتے ہیں اللہ کا، اگر اللہ سچا ہے تو ہم پر عذاب جو ہے وہ لے کر آ جائے اللہ تعالیٰ، تو اس پر اب کہا کہ میں جو ہوں اصل میں اس روشن دلیل کے اوپر ہوں، قرآن پہ ہوں، اور مجھے جو ہے اور کوئی نہیں ہے میرے پاس اس معاملے میں کہ جس بات کی تم جلدی دکھا رہے ہو، یعنی کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی شخصیت کو یا کسی بھی انسان کو کتنی اس دنیا میں وہ مہلت دیتے ہیں، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہی اب عذاب کا قانون، کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے لیے تقریباً 950 سال جو ہے وہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا، اور ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ ہی عرصہ ان لوگوں میں ہیں اور یہ لوگ جو ہیں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو اب ان کو یہ جواب دے دیا گیا کہ یہ اختیار جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ان الحکم اور یہ جو حکم ہے صرف اللہ سوائے اللہ کے سوا جو ہے یہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، یقصو وہ بیان کرتا ہے الحق و حق، وہ ہوا اور وہ خیر الفاصلین بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ کل کہہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لو اگر انا ہوتی اندی میرے پاس، ما تستعجلون جس بات کی تم اجرت دکھا رہے ہو یا تم جلدی کر رہے ہو بھی اس کی، تو قضیہ تو البتہ ہو چکا ہوتا الامر یہ فیصلہ بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو، یعنی کہ اب یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دی کہ یہ اگر فیصلہ کرنا عذاب کا حضور پاک کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اب تک یہ فیصلہ کر چکے ہوتے ان لوگوں کی
तमाम की तमाम जो इन्होंने जितनी गुस्ताखियाँ और जितने इन्होंने शिर्क और जितनी इन्होंने इन बुराइयाँ दिखाई थी, लेकिन उसके बरक्स अल्लाह ताला जो है वो रहीम है, वो करीम है, वो अपने बंदे को मोहलत देता है, वो अपने बंदे को आखिरी दम तक इनकी ये अल्लाह ताला के लोहे महफूज़ में लिखा हुआ है कि किस शख्स के साथ क्या फ़ैसला करना है, कितने अरसे उसको जो है वो मोहलत देनी है और इसके मामले में किसी भी शख्सियत के पास कोई इख्तियार नहीं है और अगर हुज़ूर पाक के पास ये इख्तियार होता, तो ये फ़ैसला जो है वो कब का ये कर चुके होते। व इंदहु और इसके पास व इंदहु और इसके पास मफातिहु कुंजियां अलगैबी गैब की ला नहीं या अलमुहा उनको जानता या वो इल्म रखता इल्ला सवाए हुआ वो व यालम और वो जानता है माँ जो फिल बर्री माँ जो फी में अल बर्री यानी कि बर कहते हैं खुशकी को वल बहरी और तरी यानी कि समंदर या पानी के अंदर वमा और नहीं तस्कुतु गिरता इसकात का वर्ड उर्दू में भी इस्तेमाल होता है तस्कुतु गिरता मिन से कोई भी वराकतिन कोई पत्ता इल्ला मगर या अलमुहा वो उसको जानता है वला हब्बतिन और ना कोई दाना फिह में जुलमातिन अंधेरे अल अर्दी जमीन के वला और ना रतबिन और ना ही कोई रतूबत यानी कि कोई तरी वला और ना याबिसिन खुशकी इल्ला मगर फी किताब मुबीन फी में किताब मुबीन रोशन दलील उस किताब में जो कि वाज़ेह है खुली है। बहुत ही खूबसूरत आयत है। इसको अब हम डिटेल में देखते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो वाज़ेह अंदाज में हमको अब ये बता रहे हैं कि इस आयत के एक-एक लफ्ज़ को दोबारा देखें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि व इंदहु यानी कि अब बात चल रही थी कि उन्होंने अज़ाब की जो है वो डिमांड की थी और उस पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे पास इख्तियार नहीं है और अगर होता तो ये अज़ाब जो है अब तक वाक़या हो चुका होता। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कह दें कि लव अगर अन व इंदहु और इसके पास मफातिहु कुंजियाल गैब कि अब कह दें कि मेरे पास जो है अगर इसकी ताकत होती तो मैं जो है अब तक अज़ाब ला चुका होता और वल्लाहु आलिम बिज़्ज़ालिमीन और अल्लाह जो है वो खूब जानने वाला है ज़ालिमों को और साथ ही साथ अब आगाज़ हुआ कि व इंदहु और उसके पास मफातिहुल गैब अल्लाह के पास है गैब की मफातिह कहते हैं चाबी को यानी कि किसी भी जैसे हम किसी चीज़ की ओपनिंग करते हैं इफ्तिताह से है, तो इफ्तिताह या ओपनिंग या दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी बात हो रही है कि व इंदहु और उसके पास है मफातिहु कुंजियाँ अल गैबी गैब की ला यअलमुहा ला नहीं यअलमुहा और ला नहीं यअलमुहा उसको जानता इल्ला हुआ उसके सिवा। यानी कि अब एक बात ज़हन में रख लो कि गैब की चाबियाँ तो अल्लाह के पास हैं और अल्लाह के सिवा जो है वो कोई नहीं जानता। यहाँ से अल्लाह ताला की वो आप ज़ात को आप पहचानना शुरू करें कि अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ का मालिक है। व यअलमु और वो जानता है मा जो फिल बर्री वल बहर और अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे जो है वो इल्म रखता है। अल्लाह ताला जो है वो चाहे वो ज़मीन में हो या वो खुश तरी में हो, समंदर में हो, अल्लाह ताला से कोई चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं है। यहाँ तक कि वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वमा और नहीं है तस्कुतु गिरता मिन से वरक़तिन वरक़ा यानी कि कोई पत्ता इल्ला मगर यअलमुहा वो उसको जानता है। कि अल्लाह ताला कहीं पर भी इतनी वसी दुनिया है, कितनी इस कायनात में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस दुनिया में कहीं पर भी कोई अगर पत्ता भी गिरता है, तो अल्लाह को इसका इल्म होता है। फ़ी में ज़ुलुमातिन चाहे वो अंधेरों में है और अर्द ज़मीन की वला रत्बिन और या फिर किसी तरी के अंदर या पानी में हो वला और ना याबिसिन खुशकी इल्ला मगर फी किताब मुबीन और ये चीज़ भी पहले से अल्लाह ताला ने उसमें लिखी हुई होती है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ जो सीखने वाली है, वो ये चीज़ सीखने वाली है कि आप गौर करेंगे कि यहाँ पे अल्लाह ताला अपनी उस बड़ाई की बात कर रहा है, उस अल्लाह ताला अपनी खुदाई की बात कर रहा है कि इस कायनात के अंदर हर चीज़ को अल्लाह ताला जानता है। और इन पूरे जुमले से हमको ये बात ही पता चल जाती है कि अब अल्लाह ताला जो है वो अपनी उन खूबियों को बताते हुए साथ ही साथ इस चीज़ की भी तरफ आप ये कह सकते हैं कि एक आपको जो है वो तालीम दी जा रही है कि देखो तुम्हारा जो इल्म है कि इंसान की जो शिर्क की बुनियाद कहाँ से स्टार्ट होती है कि शिर्क की बुनियाद उस वक़्त स्टार्ट होती है कि जब इंसान अल्लाह ताला की उस वहदानियत से, उस ताकत से ज़रा-सा भी बाहर निकल कर वो देखता है, तो वहाँ से वो अकाईद जो हैं वो जो है वो वजूद में आते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि अगर हम बहुत सारे गैर मुस्लिमों को देख लें, तो उनके अंदर जो है वो जब कभी वो ताकत में किसी मिसाल के तौर पे उन्होंने इंसानों ने हाथी के अंदर ताकत देखी, तो उन्होंने क्या किया कि उस ताकत को बड़ा जानते हुए हाथी को देवता बना लिया। इसी तरीके से जब नाग नाग का उनके या सांप का खौफ उनके दरमियान आया तो नाग देवता जो है वो बना लिया। इसी तरह से आप अगर देखते जाएं कि जितने भी शिरकिया मज़ाहिब हैं या जितने भी ऐसे अकायद हैं कि जिन अकायद के साथ जो है वो गैर अल्लाह की लोग इबादत करते हैं, तो वो अपने उस अल्लाह ताला की उस ताकत से बाहर निकल कर वो सोच रहे होते हैं और किसी को वो बेसिकली उस अल्लाह ताला के यानी कि जो अल्लाह ताला की पूरी कुदरत है, अल्लाह ताला की जो पूरी खुदाई है, उस खुदाई में वो जब किसी को शरीक बनाते हैं, तो यहाँ से वो आगाज़ होता है कि अल्लाह ताला ने उस आगाज़ को इस तरीके से बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में कि अल्लाह ताला जो है वो उसके पास व इंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा कि वो जो है उसके पास है तमाम गैब के इल्म और तुम जो हो नहीं
کوئی جانتا الا ہوا کہ کوئی بھی اس کے سوا ان باتوں کو نہیں جانتا اور وہ ہر چیز جانتا ہے. ماں جو فی البری یعنی کہ اگر کوئی خشکی میں ہے یا کوئی چیز تری میں ہے اور کوئی پتا تک نہیں گرتا، وما تسقط من الورقۃ الا یعلمها، لیکن وہ علم رکھتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تو ہر چیز پر محیط ہے. اور تم غیر اللہ سے جب کوئی امید لگا لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات تو اس سے بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے اور ہر چیز کا وہ اختیار رکھتی ہے. جس طرح سے قرآن نے بتایا کہ یہ جو بت ہیں یہ اپنے اوپر کوئی مکھی اگر بیٹھی ہوئی ہے تو اس مکھی کو وہ نہیں ہٹا سکتے ہیں، تو تم جو ہو وہ ان کے ساتھ کیسے امیدیں لگا لیتے ہو. اور ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی دانہ جو ہے وہ اندھیروں میں ہوتا ہے زمین میں یا وہ کسی تری میں، اور ولا یا بسین، اور نہ وہ خشکی میں، الا فی کتاب مبین، اور وہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کتاب مبین میں لکھی ہوتی ہے. وہو الذی، وہو اور وہی ہے، الذی وہ جو یتوفاکم وہ فوت کر دیتا ہے تم کو، یعنی کہ تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، وفات دے دیتا ہے تم کو، باللیلی رات میں، و یعلم اور وہ جانتا ہے ما جو جہرہتم جو تم کما چکے ہو، بالنہاری دن میں، ثم یبسکم پھر تم کو اٹھاتا ہے فی اس میں، لیقضا تاکہ پوری ہو، اجل مدت مسمن وہ مقررہ مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے، ثم پھر الہی اسی کی طرف مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، ثم پھر ینبئکم تمہیں جتا دے گا، تمہیں بتلا دے گا، نبی سے ہے یعنی کہ خبر دے دے گا، بیما اس کی جو کن تم تھے یا تم کرتے یا تعملون جو تم عمل کرتے تھے. اب یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ اپنی اس تعلیم، اپنی اس آپ یہ دیکھیں کوالٹی کا ذکر پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ انسان کا جو اصل مقصد ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک وقتی طور پہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے. وہ اب ساتھ ہی بتا دیا کہ تم جس موت کا انکار کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ان کے موت کا تو انکار نہیں کر رہے، اصل میں وہ دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ تو تم روزانہ ہر رات کو سوتے ہو اور سونے کے بعد دوبارہ اٹھتے ہو، تو یہ پریکٹس تم اس کی طرف ذرا غور کر کے دیکھو. یہ وہی عمل ہے کہ جو آج ہم اگر اپنے آپ کو آج دیکھیں کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا، اور ہمیں اس وقت ہماری جو تاریخ ہے وہ تقریباً کوئی کہہ سکتے ہیں کہ جو نو تاریخ ہمیں پتہ چلی ہے جو ایک سویلائزڈ انسان کی آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ تقریباً کچھ 30-40 ہزار سال کی ہے. اور اس نے عرصے میں یقیناً بہت سارے لوگ آئے، آ کر جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے لوگ. اور اس کے بعد اگر ہم اپنی جو اس وقت جو تاریخ ہمارے پاس کتابی صورت میں موجود ہے وہ تقریباً کوئی 4-5 ہزار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے جو ادوار ہیں اس کی ہمارے پاس تاریخ موجود ہے. تو وہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک انسان ایوریج ایج جو ہے اس کی تقریباً 100 سال کے قریب آپ چلیں آپ لے لیں، اور اس میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ ہر وقت اپنے ارد گرد لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کو اپنے پردادا کا نام جو ہے وہ شاید وہ بھی نہ پتا ہو. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو روزانہ تم مرتے ہو، روزانہ تم فوت کیے جاتے ہو، تمہاری روح کو قبض کیا جاتا ہے رات کو. ہم جب رات کو سوتے ہیں تو بالکل ایک قسم کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو ابھی سوئے تھے. ہم گھڑی دیکھتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا ٹائم پیریڈ جو ہے سونے میں گزار دیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ان آیات کی مدد سے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو ہو جس طرح سے تمہاری جو اپنی ذاتی خواہشات ہیں ان خواہشات کے پیچھے تم اپنی اس زندگی کو گزار رہے ہو، اصل میں تمہیں آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمیشہ کی جو زندگی شروع ہونے والی ہے. یعنی کہ آپ کو جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کتنے ہزار سال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام ہم لوگوں کا عہد الست، ہم سورہ اگلی صورت میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ ہم سب کو اکٹھا کیا تھا. آج سے پتہ نہیں کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سال پہلے جو ہے وہ ہم کو وہاں پہ اکٹھا کیا گیا، پھر ہم کو سلا دیا گیا، پھر ہر شخص کا لیے جو فیصلہ لکھا گیا اس کے مطابق اس کو اس دنیا میں بھیجا جا رہا ہے. اور وہ تقریباً ایوریج 60-70-80 سال یا 100 سال کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، ایک ٹائم گزارتا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر مر جائیں گے. مرنے کے بعد ہمیں پھر ایک ایسی نیند سلا دیا جائے گا کہ جب ہم اس کے بعد اٹھائے جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ جنت کا قیام کریں گے اور آخرت جو ہے وہ قائم میزان قائم ہوگا، اس وقت ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کتنی دیر تم رہے. تو ہم بالکل جیسے ہم ہر رات کو اگلے دن صبح کہتے ہیں ہم تو ابھی سوئے تھے اور ہم اٹھ گئے، تو اس وقت بھی ہم کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم سوئے تھے اور ہمیں اب جو ہے وہ اٹھا دیا گیا، اور وہاں پہ ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کامیاب ہو جائیں گے، پل صراط سے گزر جائیں گے، وہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی کامیابی دے گا. اور جو جرائم میں پکڑے جائیں گے ان کو ان کی جو ہے وہ سزا دی جائے گی. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ ہمارا یہ سبق جو ہے وہ آج کا مکمل ہوتا ہے. میں اس کا ایک دفعہ با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں، اور میں ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ اوپن کر لیتا ہوں. آپ لوگ جو ہے اپنے ہینڈ بھی پلیز ریز کر لیجیے گا جن لوگوں نے سبق جو ہے وہ سنانا ہے. تو میں ایک دفعہ یہ با محاورہ ترجمہ جو ہے اس کو دیکھ لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو. کہہ دو میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہی میں پڑا اور راستہ پانے والوں میں سے نہیں رہا. کہہ دو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. تم جس چیز کی جلدی مچائے ہوئے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے،
اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی حق کو واضح فرمائے گا اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اسی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے اس کے علم میں ہے، درخت سے کوئی پتا ایسا نہیں جو زمین کی تہہ میں، کوئی ایسا دانہ بھی نہیں گرتا اور نہ کوئی خشک و تر ایسا ہے جسے وہ نہ جانتا ہو۔ یہ سب اس کے ہاں ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ وہی ہے جو رات میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ دن میں کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے، پھر اسی کی طرف اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے۔ آخرکار تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے رہے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی آل رائٹ جی، کوئی چیز آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہو یا آپ لوگوں نے آج ان آیات میں جو بات غور کی ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہو؟ اور سلمان بھائی اس میں دیکھیں وہ ایک دفعہ اور بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس نے ہر چیز کو پہلے سے لکھ لیا ہے، تو اس کے پاس جی لکھا ہوا ہے۔ اب اس میں اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہمیں کیوں آزمائش، مطلب ہم یہاں دنیا میں پھر کیا، جب اس کو اللہ کو پتہ ہی ہے تو فیصلہ کر دیتا۔ تو اس کے اوپر شاید پتہ نہیں ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا نہیں، تو اس میں یہ چیز ہم نے ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے حجت تمام کرتا ہے لوگوں کو یہاں پہ آزمائش کے ذریعے، تاکہ وہ اگر خود سے اپنی طرف سے دیکھ کر دے گا تو لوگ کہیں گے بعد میں کہ وہ کیوں ہمیں کیوں نہیں ڈالا جنت میں، تو اس چیز کی حجت تمام کرنی ہے۔ جی سرفراز بھائی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو سوال لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں نا آج جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بات ابھی اس آیت میں کہی تھی کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، چاہے وہ زمین میں ہو، خشکی میں ہو، تریم میں ہو، کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس کو ہم رب العالمین کہتے ہیں یا ہم مالک کائنات کہتے ہیں یا ہم اپنا رب مانتے ہیں۔ یہ اس کی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس، آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی سورہ مائدہ کے اختتام میں قیامت کے دن میں جو انبیاء کے ساتھ کمیونیکیشن تھی وہ ہم نے، آج ابھی قیامت آئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ انبیاء جو ہیں جیسے حضرت عیسیٰ نے کس طریقے سے وہ جوابات جو ہیں وہ دیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، لیکن اسی طریقے سے یعنی کہ ہم جیسے دنیا میں مثالیں دیتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ بعض اوقات اسٹوڈنٹ جو ہے یا والدین جو ہیں وہ بعض اوقات اپنے بچے کے بارے میں بہت ساری چیزیں جانتے ہیں۔ ایک استاد کو پتا ہوتا ہے، ابھی ایگزام ہوا نہیں ہوتا لیکن وہ پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ پاس نہیں ہوگا، اپنی اس نالج کی وجہ سے کہ وہ بچے کی تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، جبکہ امتحان میں ابھی وہ بیٹھا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ساتھ بھی بالکل اسی طریقے سے کہ ہمارا وہ اختیار، وہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے جو معاملات لکھے ہیں یا جو معاملات اللہ تعالیٰ نے کچھ تقدیر کے فیصلے ہیں، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ اپنے اختیار دے کر بھیجا ہے، وہ اختیار کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے تمام کے تمام فیصلے جو ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ کسی شخص نے اگر کسی کو مثال کے طور پہ قتل کر دیا یا اس نے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا تو اس نے وہ اپنی اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو اس کا اگر علم تھا تو اللہ تعالیٰ کی وہ علام الغیوب ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس کا احاطہ جو ہے وہ پوری ہر چیز کے اوپر اس کے علم کا جو ہے وہ احاطہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو معلوم ہے کہ وہ ٹائم اور اسپیس سے بالا تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ اکبر ہیں، جس کے لیے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑے ہیں۔ تو یہ بات پھر ان لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے جو اگر یہ سوچتے ہیں تو۔ جی اور کوئی بات اگر ایڈ کرنی ہو تو آلریڈی ہم اب میرے خیال میں آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ تو جی سسٹر نسرین آپ پلیز اپنے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے تو جی بیٹی میں آئی ہوئی ہوں۔ اچھا آنٹی، میں ویسے سوچا تھا آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو نہیں بیٹے کوئی نہیں، میں اتنے چھوڑنا نہیں۔ اچھا تو چلیں پہلے نسیم باجی سے پڑھوا لیتا ہوں پھر میں آپ سے پڑھواتا جی ہوں۔ پڑھوا دیں کوئی بات نہیں۔ جی باجی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دو، انی نہیت، میں منع کیا گیا ہوں، ان کے آبدو میں عبادت کروں یا میں بندگی کروں، اللہ زینا ان کی، تدعونا جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ۔ قل کہہ دو، لا نہیں، اتبع میں پیروی کرتا، احواءکم تمہاری خواہشات کی، قد یقیناً دللت میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت، وما جب میں، اگر میں وما انا میں ہو جاؤں گا من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، ہدایت پانے سے، وما انا من المہتدین ہدایت پانے سے۔ قل کہہ دو، انی بے شک میں، علی بینات میں واضح روشن دلیل پر ہوں، میں ربی ہی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم اور تم نے جھٹلایا بھی اس کو، ماں نہیں ہے
اندی میرے پاس ماں جو جس کی تستاجلون تم جلدی ماں جو تستاجلون جلدی کر رہے ہو بھی جس کی ان الحکمہ نہیں ہے حکم اللہ مگر للہ اللہ کا ہی یقص الحق وہ بیان کرتا ہے حق کو وہ وہی ہے خیر الفاصلین بہترین فیصلہ کرنے والا قل کہہ دو لو اگر انا ہوتا اندی میرے پاس ماں جو تستاجلونا جس کی تم جلدی کر رہے ہو تستاجلونا جلدی کر رہے ہو بھی جس کی لقضی الامر تو فیصلہ ہو جاتا اس معاملے کا بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان اللہ اور اللہ عالم جانتا ہے بالظالمین ظالم لوگوں کو وعندہ اور اس کے پاس ہے مفاتیح الغیبی چابیاں غیب کی لا نہیں یعلمھا کوئی جانتا الا مگر ہوا وہی ویعلم وہ جانتا ہے ماں جو فی البری جو خشکی میں ہے زمین میں ہے والبحری اور سمندر میں ہے وما اور نہیں تسقط گرتا من ورقۃ کوئی پتا الا مگر یعلمھا وہ جانتا ہے اسے ولا اور نہ حبۃ کوئی دانہ فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں ولا اور نہ رطب اور نہ تری میں ولا اور نہ یابس نہ خشکی میں الا مگر فی کتاب مبین یہ کہ روشن کتاب میں ہے لکھا ہوا ہے وہ وہی ہے الذی جو یتوفاکم مارتا ہے تمہیں یا فوت کرتا ہے تمہیں باللیل رات کو ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جرحتم جو تم کرتے ہو یا جو تم نے کمایا یا جو تم نے کیا بالنہاری دن میں ثم پھر یبعثکم وہ اٹھائے گا تمہیں فیہ اس سے لا یقضی اور فیصلہ ہو جائے گا اجل مسمى مقررہ مدت کا ثم پھر الیہ اسی کی طرف مرجعکم لوٹ کر جانا ہے تمہیں ثم پھر ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں بما اس کی جو تم تھے تم تعملون عمل کرتے میرا جزاک گلا اللہ بہت خراب ہے اللہ آپ کو صحت دے اندازہ ہو رہا تھا مجھے لیکن سبق کیونکہ سے 5 آیتیں تو میں نے کہا چلیں آپ سب سے پورا پڑھوا لیتا ہوں جی حمدہ آنٹی آپ پڑھیے گا جی اعوذ آگے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کہہ دیجئے انی بے شک میں نوحیتو روکا گیا ہوں میں ان کے عبودا میں عبادت کروں الذین ان کی جنہیں تدعونا تم پکارتے ہو من دونی سوائے اللہ کے کل کہہ دیجئے لا اتبعو لا نہیں اتبعو میں پیروی کروں گا اہواءکم تمہاری خواہشات کی قد تحقیق دللت میں بھٹک گیا اذن تب وما اور نہیں ہوں گا انا میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے کل آپ کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینات ایک روشن دلیل ہوں ایک روشن یا واضح دلیل پر ہوں من ربی اپنے رب کی طرف سے وکذبتم اور جھٹلا دیا تم نے بھی اسے ماں نہیں اندی میرے پاس ماں وہ جو تستعجلونا تم جلد طلب کر رہے ہو بھی اس کو ان الحکم اللہ مگر للہ اللہ ہی کا یقصو وہ بیان کرتا ہے الحق کو وہوا اور وہ خیرو بہتر ہے الفاصلین سب فیصلہ کرنے والوں سے کل کہہ دیجئے لو اگر انا بے شک اندی میرے پاس ہوتا یعنی ہوتا ما تستعجلونا تم جلد طلب کر رہے ہو بھی اسے لا کو دی یا البتہ سوری بیٹے خیرو بہتر ہے الفاصلین سب فیصلہ کرنے والوں سے کل کہہ دیجئے لو اگر انا بے شک اندی میرے پاس ہوتا یعنی ہوتا ما تستعجلونا تم وہ جو تم جلد طلب کر رہے ہو بہی لاکو دی یا البتہ فیصلہ کر دیا جاتا الامر معاملے کا بینی درمیان میرے اور بیناکم اور درمیان تمہارے بینی جی بینی بینی ہاں جی بینی نہیں ہے بینی و بیناکم اور درمیان تمہارے واللہ اور اللہ عالم
خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو. وَإِنْدَهُ اور اسی کے پاس ہے مفاتیح چابیاں الغیبی غیب کی لا یعلمها نہیں جانتا انہیں الا مگر ہوا وہی مگر وہی وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ماں جو فی البری خشکی میں ہے والبحر بحر اور سمندر میں وما اور نہیں تسکت گرتا من برکاتن کوئی پتا اللہ مگر یا لا موہا وہ جانتا ہے اسے ولا اور نہ حبتن کوئی دانا فی ظلماتی دیروں میں الارضی زمین کے ولا اور نہ رتبن کوئی تر ولا یا بیسن کوئی خشک اللہ مگر فی کتابن ایک کتاب میں ہے مبین واضح وہوا اور وہی ہے اللہ سی جو توفاکم فوت کرتا ہے تمہیں باللیلی رات کو ویعلم اور وہ جانتا ہے ماں جو جرح تم کمائی کرتے ہو تم بالنہاری دن کو ثم پھر جب آسکم وہ اٹھاتا ہے تمہیں فی اس میں لی یقدا تاکہ پورا کیا جائے اجل وقت مسمى مقرر ثم پھر الہی اسی کی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا ثم پھر ینبئکم وہ بتائے گا تمہیں بما جو کنتم تھے تم تعلمون تم عمل کرتے ہیں. یہ تعملون ہے، تعلمون نہیں ہے، عمل سے ہے تعملون. جب معنی آپ نے جی تعملون تم عمل کرتے. جزاک اللہ آنٹی، آپ نے ہمت کی، اللہ آپ کو صحت دے. رفت بھائی آپ پڑھ لیجیے گا پلیز شروع سے. السلام علیکم. جی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہو انی نہیں نہیتو انی بے شک میں قل کہو انی بے شک نہیتو نہیں کروں گا ان آبدو عبادت الذین ان لوگوں کی تدعون پکارتے ہو جنہیں من دون اللہ اللہ کے سوا. قل کہو لا نہیں اتبعو پیروی کروں گا اہواکم تمہاری خواہشات کی. قد دللت یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اذا جب اس وقت اس وقت وما اور نہیں انا من المعتدین اور نہ میں رہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں. قل کہو انی میں ہوں اللہ پر بیناتن روشن دلائل مر ربی اپنے رب کی طرف سے. وکذبتم اور جھٹلایا تم نے بھی اس کو ماں جو اندی میرے پاس نہیں ماں نہیں ہے اندی میرے پاس ماں جو تستاجلون جلدی کر رہے ہیں بھی اس کی. ان الحکم نہیں ہے حکم الا اللہ مگر اللہ کا یقص الحق کو حق بیان کرتا ہے. وہو خیر اور ہوا ہے خیر الفاصلین بہترین فیصلے کرنے والا. قل کہو لو اگر انا میرے انا ہوتا قل کہو لو اگر انا ہوتا اندی میرے پاس ماں جو تستاجلون جلدی کر رہے ہیں بہی اس کی لقودیا تو یقیناً لقودی الامر تو یقیناً فیصلہ ہو گیا ہوتا بینی میرے درمیان اور بینکم تمہارے درمیان. واللہ اور اللہ عالم و خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو. وَإِنْدَهُ اور بھائی جی آپ کی نا آواز کٹ رہی ہے، میرے خیال میں آپ کا شاید کچھ سگنل کا ادھر نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے، تو پھر آپ میرے خیال میں سسٹر رخسانہ آپ اس آیت کو پورا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْدَهُ اور اسی کے پاس ہے مفاتیح الغیب بھی کنجیاں الغیبی غیب کی لا یعلمها نہیں کوئی جانتا اسے الا سوائے ہوا اس کے. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی البری جو فی البری خشکی پر ہے والبحری اور جو سمندر میں ہے وما اور نہیں تسقط نہیں گرتا من ورقۃ
کوئی پتا الا مگر یعلمھا مگر وہ جانتا ہے اسے، ولا اور نہیں حبتن کوئی دانہ نکلتا فی ظلمات الارض فی میں ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں سے، ولا اور نہیں رطبوں کوئی ولا رطبوں اور نہیں کوئی تری ولا یابسن اور نہیں کوئی خشکی الا مگر فی کتاب مبین مگر کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے، مگر کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے۔ واہ واہو الذی اور وہی ہے جو یتوفاکم جو تمہیں موت دیتا ہے باللیل رات کو، ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جراتم جو تم کرتے ہو بالنہار دن میں، ثم پھر یبعثکم پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے فیہ اس میں لیجزا تاکہ وہ فیصلہ کر دے اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، ثم پھر الیہ پھر اسی کی طرف مرجعکم تمہیں لوٹ کر جانا ہے، ثم پھر ینبئکم پھر وہ تم سے ینبئکم پھر تم سے پوچھے گا بما اس کے بارے میں کن نہیں تم بتا دے جو گا، تم نبا تعملون، کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا نا، پھر وہ تم کو بتا دے گا بما اس پر جو کنتم تھے تم۔ ثم پھر ینبئکم پھر وہ تمہیں بتا دے گا بما اس کا کن تم تعملون جو تم عمل کرتے تھے یا کرتے رہے۔ ماشاء اللہ، جیسے بہت اچھا لیکن آپ نے میں جزاک جی نہیروا جی پڑھیے گا آپ شروع سے پلیز۔ جی سلائیڈ کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں نہیت منع کیا گیا ہوں ان یہ کہ عبد الذین عبادت کروں ان لوگوں کی تدعون پکارتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ قل کہہ دیجئے لا نہیں اتبع میں پیروی کرتا اہواءکم تمہاری خواہشات کی، قد تحقیق دللت گمراہ ہوا اذن گمراہ ہو جاؤں اذن جب بما اور جو انا میں من المہتدین راہ پانے والوں میں۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں علی اوپر بینات واضح دلیل کے پہ ہوں من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم اور جھٹلایا تم نے بھی اس کو ماں جو یہ اندی میرے بینہ پاس ہے، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، یہ بینہ جو ہے یہ کس کو کہا گیا؟ نشانی دلیل نہیں بینہ دلیل مطلب یہاں پہ جو انڈائریکٹلی قرآن پاک کے لیے بات ہو قرآن رہی ہے۔ پاک، جی بالکل قرآن پاک کی۔ قل کہہ دیجئے انی بے شک میں ہوں علی اوپر بیناتن واضح دلیل یعنی کہ قرآن پاک پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم اور جھٹلا دیا تم نے بھی اس کو ماں جو اندی میرے پاس ہے، ماں نہیں ہے اندی میرے پاس ماں جس کی تستعجلون تم جلدی کرتے ہو بھی ساتھ اس کے، ان الحکم یہ کہ حکم الا اللہ اللہ مگر للہ اللہ کے لیے، یقص الحق بیان کرتا ہے حق کو، وہوا اور وہی ہے خیر الفاصلین بہتر فیصلہ کرنے والے۔ کل کہہ دیجئے لو اگر یہ انا بے شک یہ بے شک اندی میرے پاس ماں نہیں ہے تستعجلون جس کی تم جلدی کرتے ہو بھی ساتھ اس کے، لقضی الامر تاکہ فیصلہ کر دے امر کا کام کا بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ عالم جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو، وعندہ اور اسی کے پاس ہیں مفاتح الغیب چابیاں غیب کی، لا نہیں یعلمھا جانتا اس کو الا مگر ہو وہی یعنی کہ سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا اس کو، ویعلم اور جانتا ہے ما فی البری جو خشکی میں ہے، والبحری اور جو سمندر میں ہے یا پانی میں ہے یا تری میں ہے، وما اور نہیں تسقط گرتا من ورقۃ کوئی پتا الا مگر یعلمھا جانتا ہے اس کو، ولا اور نہیں حبۃ کوئی دانہ فی ظلمات الارض فی میں ظلمات اندھیروں میں اردی زمین کے، ولا اور نہیں یتبن کوئی تری ولا یابسن اور خشکی اور نہ خشکی، الا مگر فی کتاب مبین بیچ روشن کتاب کے، وہ الذی اور وہی ہے جو یتوفاکم وفات دیتا ہے تمہیں باللیل ہی رات کو، یعلم اور جانتا ہے ماں جو جرح تم جرح کرتے ہو یا تنقید کرتے ہو کماتے ہو جو تم جو تم کماتے کماتے ہو، بن نہاری ساتھ دن میں، ثم پھر یبعثکم لٹاتا ہے تمہیں فی اس میں لیقضا تاکہ فیصلہ کر دے اجل وقت کا مسمن مقررہ، ثم پھر الیہ اسی کی طرف مرجعکم تمہیں لوٹ کے جانا ہے، ثم پھر ینبئکم اطلاع خبر دے گا تمہیں بما کنتم بما تھے کنتم تم تعملون جو کرتے۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ جی۔ آپ یہاں پہ ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ میں نے کرنی تھی کہ آپ میں سے کوئی جن کے پاس لیپ ٹاپ یا کوئی پی سی وغیرہ اویلیبل ہو تو وہ آپ میں سے جی آلرائٹ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میں سے اگر کوئی جن کے پاس لیپ ٹاپ یا کچھ اویلیبلٹی ہو تو ہمارے یہ پریزنٹر جو ہے جیسے بعض اوقات سرفراز بھائی یا میرے پاس کوئی ایشو ہو تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی تیسرا والنٹیئر بھی آپ میں سے ہو تو مجھے بتائیے گا، پرسنل پہ میسج کر دیجیے گا
ان کو یہ میں کوشش کروں گا کہ یہ پریزنٹر جو ہے ان کو فارورڈ کر دوں تاکہ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ماشاء اللہ آپ دیکھیں اب سسٹر عزیز فاطمہ جو ہے اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے کلاس میں نہیں آ پا رہی ہیں، لیکن وہ ریگولر آپ کو پی ڈی ایف جو ہے وہ بنا کے بھیج رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو بس میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ تھوڑی سی میں اس چیز کو شیئر کر لوں. میں تو ویسے نہیں یہ کرتی نا، اگر میں یہ اس کا کچھ تھوڑا بہت ہوتا مجھے تو میں لازمی یہ کرتی کام. بہت شکریہ آپ کا، لیکن جو کر سکتا ہے وہ مجھے ضرور بتائیں. میں یہ اوپن کر لوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کے ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ لے کے آیا ہوں، کیونکہ آج جو ہمارا ٹاپک تھا آج کے رکوع کا وہ بھی بیسکلی اسی سے کچھ ریلیٹڈ تھا، تو میں نے اس دعا کو چنا ہے. اور یہ ایک ایسی عظیم تسبیح ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دن کے ذکر سے زیادہ وزنی قرار دیا ہے، جس سے زندگی میں نور اور رزق میں برکت اتر آتی ہے. یہ تسبیح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2726 میں موجود ہے. یہ الفاظ چھوٹے ہیں لیکن فضیلت میں سمندر سے بھی گہرے ہیں. یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھ کر انسان کے نامہ اعمال میں لامحدود نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو آئیں اس مبارک دعا کو ہم سیکھتے ہیں. یہ وہ 5 کلمات ہیں. اگر ہم اس کا پس منظر تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں کہ یہ تسبیح جو ہے یہ کس طرح سے ہم تک پہنچی ہے، تو یہ وہ 5 کلمات ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو تحفے میں دیے. ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے نکلے، اور جب وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ذکر کر رہی تھیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر یعنی کہ چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی عبادت میں مشغول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم صبح سے اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے جانے کے بعد یہ 4 کلمات جو ہیں وہ 3 مرتبہ کہیں، اگر ان کا وزن کیا جائے تو تمہاری اس عبادت کے ساتھ جو تم نے آج صبح سے اب تک کی ہے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا. یہ دعا جو ہے ہم اس کا عربی متن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. اس کا بامحاورہ ترجمہ کہ اللہ پاک ہے اور اس کی تعریف ہے جتنی تعداد اس کی مخلوق کی ہے، اور جتنا وہ خود راضی ہو، اور جتنا وزن اس کے عرش کا ہے، اور جتنی سیاہی یعنی کہ اس کے عرش کا جو پھیلاؤ ہے اس کے کلمات کی ہے. اس کا اب ہم لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح سے مکمل ہے. وَبِحَمْدِهِ، اور اسی کی تعریف کے ساتھ عدد خلقہ، یعنی کہ اس کی جو مخلوقات کی تعداد کے برابر ہے، یعنی کہ عدد سے ہے، اور خلقہ جو اس نے تخلیق دی ہے، اس نے جو مخلوق بنائی ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر. ورضا نفسہ، یعنی کہ وردا رضا سے، یعنی کہ جتنی اس کی اپنی رضا و خوشنودی ہے، نفس ہی اس کی اپنی ذات کی جو نفس ہے، یعنی کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے. اور وزینت و عرش ہی، یعنی کہ اس کے عرش کے وزن کے برابر. اور آپ اگر اس پوری کائنات کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی جو سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے ہم نے آیت الکرسی میں دیکھا تھا کہ وسیع کرسی یحیی السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ زمین اور آسمان کے اوپر محیط ہے. تو اسی طریقے سے کہ وزینت و عرش ہی، اس کے عرش کے وزن کے برابر، کہ اللہ تعالیٰ کا پھر وہ کتنی بڑی وسعت جو ہے وہ ان کلمات کی ہوگی. وہ مداد کلمات ہی، یعنی کہ مدادہ کہتے ہیں سیاہی کو، اور کلمات ہی اس کے کلمے، یعنی کہ جس طرح سے ہم دیکھیں گے سورہ لقمان میں بھی ہم جا کے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمام کے تمام سمندروں کو سیاہی بنا لو اور تمام درختوں سے میں قلم بنا لو، تو اللہ کی تعریف جو ہے وہ اس کے باوجود جو ہے وہ تم نہیں لکھ پاؤ گے. تو اس کی جو کلمات، یعنی کہ اس کی جو وسعت ہے اس کے برابر، ان کے لامحدود کہ آپ معنی میں اس کو لے سکتے ہیں. اب قرآن پاک کے کچھ میں آپ کے ساتھ اس کے ریفرنسز جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے تسبیح ہر مخلوق کرتی ہے. سورہ اسراء میں، یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ
تسبیح کرتی ہے. اور کوئی بھی یعنی کہ ہم صبح دیکھتے ہیں کہ چرند پرند جو ہے وہ اللہ کی اصل میں وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں. اگر ہم تمام سیاروں کو، ستاروں کو اور گلیکسیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جو موو کر رہی ہیں، تو یہ بھی بیسکلی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور ہر چیز جو ہے، ہر جاندار جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں، اور تسبیح بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیاں، اپنی جو اللہ نے ان کو دی اپنی فرما برداری کے مطابق اپنے رب کے ساتھ وہ گزار رہی ہیں، جس طرح کہیں پر بھی کوئی نافرمانی جو ہے وہ نہیں کر رہا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود پاک ہے. سورہ صافات میں ہے نا کہ سبحان ربک رب العزت، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہمیں معلوم ہے سبحانہ کہ وہ پاک ہے. رب کا تیرا رب جو رب العزت کو، اور تمام کی تمام جو عزت ہے وہ اس رب کی ہے. اور اللہ کی حمد جو ہے وہ آسمان اور زمین کو بھر دیتی ہے. جیسے ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں جو ہیں اس کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا، جو وہ پالنے والا ہے. یعنی کہ اللہ کی جو تعریف ہے، یعنی کہ آپ اس تعریف کو جب سوچنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کی، جس طرح سے آج کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری کنجیاں جو ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، غیب کا علم. اور کوئی بھی پتہ جو ہے اللہ ایسا نہیں ہے جو گرتا ہو اور اللہ کے علم میں نہ ہو. تو اس کی تعریف کو آپ جب اس کے علم کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ آپ جب سوچنا شروع کریں گے، تو آپ کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہوگا. یہ دعا جو ہے یہ ہمیں فجر کے بعد، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اما حضرت جویریہ جو ہیں ام المومنین ان کو کہا، اور وہ جو ہے چاشت تک وہ اپنے ذکر اذکار میں مصروف تھیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فجر کے بعد جو ہے یہ اذکار جو ہے میں نے پڑھے ہیں، تو اس کا جو ہے مطلب پورے دن کی جو اذکار اور عبادت ہے اس سے زیادہ ان چند الفاظ کے جو ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. کوشش کریں کہ فجر کے بعد پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں، تسبیحات کے بعد پڑھیں. غم اور پریشانی میں، رزق کی تنگی میں، دل میں جب کمزوری آئے، اور نیند سے پہلے یعنی کہ سوتے وقت بھی ہمیں یہ اذکار جو ہیں وہ پڑھنے چاہیے. اس کے ہم اگر فوائد کو دیکھ لیں تو وزن میں یہ انتہائی بھاری اذکار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورے دن کے ذکر سے زیادہ بھاری کہا ہے. بے پناہ نیکیاں ہیں، عدد و خلق یعنی مخلوقات کی تعداد کے برابر نیکیاں، جبکہ مخلوقات جو ہیں وہ شمار سے باہر ہیں. آپ کبھی غور کریں گے اللہ کی مخلوق کے اوپر تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ جو ہے وہ تخلیق کیا ہے. پھر دل کی پاکیزگی، سبحان اللہ لفظ خود دل سے غفلت، کینہ، حسد اور ناپاک خیالات کو جو ہے وہ دور کرتا ہے. اور زبان کا نور اور چہرے کی چمک، یعنی کہ ذکر اللہ جو ہے وہ ہمارے نور، ہمیں چہروں پر جو ہے وہ نور پیدا کر دیتا ہے. اور مصیبت سے حفاظت کے لیے بھی ہے یہ دعا، یہ تسبیح جو ہے بہت کام آتی ہے. حدیث کے مطابق تسبیح جو ہے وہ انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہے. اور رزق و برکت میں اضافہ، حمد و تسبیح اللہ کے پسندیدہ اعمال ہیں. برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اور صحیح نیت بنا کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ کی عظمت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. آخر میں اس کا روحانی پیغام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بہت غور سے اس کو سنیے گا، کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ ہر نقص سے پاک ہے، اور تمام تعریفیں جو ہیں وہ اسی کے لیے ہیں. یہ تسبیح اللہ کی عظمت کو دل میں زندہ کرتی ہے. جب آپ یہ اسٹارٹ کریں تو اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کے بارے میں ذرا سوچنا شروع کریں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح سے سورہ رحمان میں کہا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو اس تعریف کو ذرا سوچنا شروع کریں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ الفاظ جو ہیں ان کی ادائیگی کریں. اور عدد و خلق یہی کہ جتنی مخلوق پیدا کی ہے، کہ سوچیں کہ سمندر کا ہر قطرہ، ریت کا ہر ذرہ، آسمان کا ہر ستارہ، ہر انسان، جن، فرشتے سب شامل ہیں. یہ نیکیاں جو ہے لامتناہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق جو ہے، آپ خالی سمندر کے اندر جو جو تخلیقات ہیں آپ ان کو ذرا سوچنا شروع کریں. آپ بیکٹیریا کے اقسام کو سوچنا شروع کریں. آپ انسان کے، آپ پوری دنیا میں کتنے ارب انسان ہیں. آپ یہ جب چیزوں کو سوچیں گے، اور ستاروں کے بارے میں سوچیں گے، اور گلیکسیز کے بارے میں سوچیں گے، تو آپ کو اپنے رب کی جو تخلیقات ہیں اور بڑائی جو ہے اس کا خود احساس جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوگا. وردا نفس ہی، یعنی کہ جتنا اللہ تعالیٰ خود راضی ہو، یعنی بے حد اور بے شمار. اور وزنت و عرش ہی، کہ اللہ کے عرش کا وزن، یعنی کہ کائنات کی وسعت، کہ اللہ اکبر، کہ ہم اس کائنات کی وسعت کو جب سوچیں گے تو اس کے بعد
آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خود اندازہ ہو جائے گا. وہ مداد کلمات ہی، اس کے کلمات جتنے ہیں، یعنی کہ قرآن کہتا ہے جیسے سورہ کہف اور سورہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ لقمان میں یہ آیات آئی ہیں کہ سورہ کہف میں ہے وَلَوْ كَانَ الْبَحْرَ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، کہ اگر سمندر بھی سیاہی بن جائے تو اللہ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہ ہوں گے. اسی لیے یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی عظیم ہے. یہاں پہ آپ لوگ کوئی بات ایڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی شیئر کرنا چاہتے ہو یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو آپ تو کر سکتے ہیں پلیز. اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے. تو آل رائٹ جی، میرے خیال میں آپ لوگوں کا کوئی کویشچن یا کوئی بات آپ نہیں ہے. باقی آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات آپ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہوں تو اس کو دیکھ لیجئے، اور اتنے میں اس کا کوئی کویشچن کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں یا کوئی بات شیئر کر لیں. میں اتنے دوسری سلائڈ جو ہے اس کو شیئر کر رہا ہوں جو ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پیج نمبر 85 اور 86 تک جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، تو آج ہم 87 اور 88 جو ہے وہ کر لیتے ہیں. یہاں سے آگے ہمارا جو اب الفاظ کی پہچان کا جو سلسلہ ہے اس میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اب بہت تیزی کے ساتھ آگے ہمارے پارے جو ہیں وہ مطلب اس کے نئے الفاظ جو ہیں وہ آئیں گے، اور بہت تیزی کے ساتھ ہم ابھی جیسے تیسرے پارے پر ہیں، آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے چوتھے پارے پہ، پھر پانچویں پارے پہ، یعنی کہ ہم لوگ ابھی اس وقت ساتویں پارے پہ ہیں، تو بہت جلدی ہم انشاءاللہ اس مائل اسٹون تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. تو آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا ہینڈ ریس پلیز کر لیجیے گا جو آپ میں سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. لاسٹ ٹائم سسٹر نسرین آپ تو رہ گئی تھی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ آج آغاز کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبتت، اگتے ہیں، سبا سنابلا، 7 خوشے یا بالیں، سنبلا تن، ایک خوشہ، لا یتبعونا، وہ پیچھے نہیں لگتے، منا، احسان جتانا، لا ازن، لا ازا، نہ تکلیف پہنچانے کی. آگے اوپر آپ کو یاد ہے یہ جو 7 خوشے اور 7 بالیاں تھیں، یہاں پہ کیا ذکر ہوا تھا؟ یہ کہ اگر آپ کوئی نیکی کرو گے جی تو اس کے مطلب بدلے، ایک دانے کے بدلے 7 خوشے ہوں گے، اور ان خوشوں میں اتنے دانے ہوں گے. یہ جی اس کا بالکل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ 700 گنا سے بھی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بعض ثواب بات نیکیاں جو ہیں ان آپ کے ان اعمال کا جو بدلہ ہے وہ آپ کو اس سے زیادہ دیں گے. جی آگے پڑھیے گا. قول معروف، اچھے طریقے کی بات، غنی، بے پرواہ، لا تبتلو، تم ضائع نہ کرو، اچھا یہ جو ایک لفظ ہے منا، احسان جتانا، یہ بار بار ہم نے اس کو پڑھا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو کچھ یاد کروایا تھا کہ اس کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ایک اور ورڈ ہے جس سے ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں جو بڑا مشہور ہے ہمارے. اس وقت یاد نہیں آ رہا. آپ میں سے کوئی اور بتا دے گا مجھے پلیز؟ میں نے آپ لوگوں کو یاد کروایا تھا منو سلوا. منو سلوا جو ہے اس کے معنی جو ہے یہ اصل میں من کہتے ہیں منا، بیسیکلی. میں نے آپ کو یاد بتایا تھا کہ من جو ہے وہ کوڑا گرتا تھا اور اس کو بیسیکلی اللہ کا وہ احسان تھا، تو اس کو ان لوگوں نے اپنی زبان میں ان کے اس کو وہ من بولنا شروع ہو گیا. سلوا جو تھا اس پرندے کا نام تھا جو بٹیر کی ٹائپ کا تھا، تو منو سلوا اس کا نام پھر پڑ گیا تھا. تو من بیسیکلی احسان جتانے کو کہتے ہیں. جی پلیز. جی، لا تبتلو، تم ضائع نہ کرو، ریا ناسی، لوگوں کو دکھانے کو، صفوان، چٹان، ترابن، مٹی. چلیں جزاک اللہ. نیکسٹ کون پڑھنا چاہے گا؟ اور آپ بھی یہ دیکھیے گا کہ یہاں پہ اب ہماری جو اگلی جو اس کا چیپٹر ہے وہ بھی اس کا آغاز ہو گیا ہے، یعنی کہ بیسیکلی چھٹی بک جو ہے اس کی ہم اب شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جی پلیز، جی کوئی بھی والنٹیئر پڑھ لیں. ابھی اس میں پیج پڑھ کی لوں دوسری سر؟ سائڈ تھی. پڑھیے پلیز پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احدکم، تم میں سے کوئی بھی، من نخیل، کھجور سے، عذابن، انابن، انگوروں سے، الکبر، بڑھاپا، ذریات ضعفاء، ننھے بچے، عیسار، بگولا، احترقت، اس نے یہ جو اس کو لفظ جلا دیا. ہے بھاجی، یہ جو لفظ ہے ذریت ضعفاء، ذرا مجھے آپ اردو سے اس کو میچ کریں نا. ذریت ضعیف، میں ذریت نے مطلب کمزور ہوتا ہے، یعنی کہ ننھے چھوٹے بچے کہا ٹھیک گیا ہے، ان کو. بیسیکلی کمزور ہوتا ہے، اور بچے کیونکہ جی کمزور ہوتے کمزور ہی ہوتے ہیں ہیں تو وہ تشبیہ کی گئی ہے. بالکل. سارن بگولا، احترقت، اس نے اس کو جلا دیا. لا تیمموا، تم نہ چھانٹو، الخبیثہ، بری چیز، لستم، تم نہ ہو، بیاخذیہ، اس کو لینے والے، ان تغمدو، یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو. آگے تو اتاؤ، تم دو، یکفرو، یعیدکم، یعیدکم، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، الفقرہ، غریب.
جی ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا, سسٹر نصرت نے ہینڈ ریز کیا تو اگلی لائن میں ان سے پڑھا لیتا ہوں. جی پلیز سسٹر پڑھیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ لوور ہینڈ کیسے ہٹے گا؟ کوئی مسئلہ نہیں, آپ پڑھیے, ہٹ گیا. یا یدوکم, وہ تم سے وعدہ کرتا ہے, الفقر غربت محتاجی, ما یذکروا نصیحت نہیں مانتے, جو نظر الفقرہ تم ہے یہ اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ فقر کے لیے استعمال ہوتا ہے, غربت فقیری, فقیر. جی ہاں. فقیری کے لیے. ما یذکروا نصیحت نہیں مانتے, نظر تم نے منت مانی, من انصارن کوئی مددگار, نعمہ بہتر ہے, تم دو, یکفرو وہ دور کر دے گا, یکفرو ہاں جی, یکفر وہ دور کر دے گا, یوفا وہ پورا دیتا ہے, سیرو روک دیے گئے, دربن چلنا پھرنا, لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے. جی جزاک اللہ. ماشاء اللہ ہمارے یہاں پہ 2 پیجز جو ہیں مکمل ہو گئے. اور ایک بات آپ لوگوں سے اور میں نے شیئر کرنی تھی کہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, میں نے ایک ہماری جو آسان قرآن کورس والی جو میری ویڈیوز ہیں جس میں ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں حافظ نظر صاحب کا جو ترجمہ ہے اس میں سے میں ورڈز جو ہیں وہ بتاتا ہوں. تو میں نے اس کے لیے اس کی تقریباً آپ دیکھیں گے تو میرے خیال میں شاید 5-6 منٹ کی میکسیمم 6.5 منٹ کی ایک ویڈیو جو ہے میں نے تیار کی ہے, تاکہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو تھوڑا سا آپ لوگ ٹائم نکال کر جو ہے, اصل میں کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ان الفاظ کو بار بار سننا, بار بار ان کو دیکھنا, تاکہ یہی الفاظ جب ہم بار بار سنیں گے تو ہمیں ان کے معنی یاد ہو جائیں گے, اور جب قرآن پاک میں ہم اس کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو ہماری فوراً جو ہے اس سائٹ پہ ہم اس کا مطلب جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں آ جائے گا. تو اس کو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کراؤں کہ کوشش کیا کریں کہ اس کو بھی دیکھ کے پریکٹس کرتے رہیں. اور باقی آپ میں سے اگر کوئی کویشچن آج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں سرفراز بھائی آپ تو وہ کر لیں, تو پھر اس کے بعد ہم کلاس کو کلوز کر دیں گے. جی باقی شاہین بھائی آپ بھی کافی عرصہ ہو گیا, میں نے دیکھا سبق نہیں سناتی ہیں آپ, کوشش کیا کریں, ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں آپ, سبق سنایا کریں. جی نہیں بھائی جی کچھ کہہ رہی تھی آپ. یہ میرا پوتا جو ہے نا یہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے آج, تو جا بھی نہیں رہا, اور بس کبھی موبائل چھین, کبھی وہ ہیڈ فون چھین, کبھی کچھ کر رہا ہے. چلیں جی پھر ہم, میرے خیال میں اور کوئی بات اس وقت نہیں ہے جو کوئی شیئر کرنا چاہ رہا ہو. سر آپ نے وہ ان کا میرا کا کہا تھا, تو وہ اصل میں کافی پچھلے دنوں پرابلم میں رہی ہیں. کافی دیر پہلے تو ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کار کا, تو وہ کافی زیادہ انہوں نے مجھے سنیپس بھیجی تھیں, کافی مطلب وہ ڈیمیج ہوا ہے, شکر ہے خود بچ گئے, ساتھ ان کے فرینڈ تھا, بازو پر فریکچر آ گیا, کچھ جریٹیں وغیرہ ان کو لگیں, کچھ پھر ان کا چھوٹی بیٹی کا مسئلہ ہو گیا, وہ کوئی الرجی وغیرہ اسکن کی ہوگی, پھر بڑا بیٹا ان کا ماشاءاللہ, اور بچے ماشاءاللہ دونوں بیٹے ایسے ہی جوان ہیں ان کے ماشاءاللہ. تو جو بچہ بڑا ہے اس کا کوئی جو ہے نا برین کا کچھ مسئلہ, اس کا کچھ آ گیا, وہ ٹیسٹ وغیرہ کرانے ہیں کچھ اس طرح سے, مطلب کافی وہ پریشان رہی ہیں. تو اسی وجہ سے پھر ابھی میرا اصل میں اس وقت مقصد یہ تھا, آپ نے بھی میسج کیا اور کچھ جن کے مجھے یاد تھا, تو میرا مقصد اس وقت یہی تھا آپ لوگوں کو یاد کرانے کا کہ آپ جو ہے, میرا مقصد اس وقت یہی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک جس طریقے سے آگے جاتا جا رہا ہے, تو آہستہ آہستہ یہ ہمارا ہمیشہ سے یہی مطلب تجربہ رہا ہے کہ لوگوں کی تعداد میں تھوڑی کمی بھی واقع ہو جاتی ہے, شیطان بیچ میں انوالو ہو جاتا ہے, کچھ لوگ مصروف ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد شروع میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں کسی بھی چیز کا اگر آپ تھوڑا سا سائنٹیفکلی دیکھیں تو اکنامکس ایک ٹرم ہے, لا آف مارجنل یوٹیلٹی. اس ٹرم کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی چیز جب شروع میں آپ کے پاس آتی ہے نا تو اس کی بہت ویلیو ہوتی ہے. آپ نے کبھی بھی غور کیا ہو, کوئی نیا آپ نے موبائل لیا ہے, نیا فرنیچر ہے, یا کوئی بھی چیز آتی ہے تو اس کی آپ کے پاس بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی وہ اہمیت میں تھوڑی کمی واقع ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو اب ہمیں سائیکولوجیکلی جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑا سا موٹیویشن بھی دینی پڑتی ہے, اور بڑی کمٹمنٹ جو ہے وہ دکھانی پڑتی ہے. جیسے اس کورس کے حوالے سے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرتا رہوں. کوشش میری ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ بیچ میں قائم رہے, کہیں پر جو ہے وہ کوئی ہماری طور پہ مشورہ بھی میں آپ لوگوں سے لیتا رہتا ہوں کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اس کلاس کا آپ لوگوں کو تک پہنچے. تو اینی وے بس یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے کہا میں آپ تک کرتا رہوں. تو کوشش کیجیے گا آپ کے حلقے احباب میں وہ لوگ جو پہلے آتے تھے ان کو, ہمارا ایک یہ بھی فرض ہے کہ ہم نے اکیلے نہیں بلکہ اپنے ساتھ باقیوں کو بھی جنت میں لے کے جانا ہے. آلرائٹ جی, بہت شکریہ جی, کلاس کو ہم آف کر جزاک اللہ, تھینک یو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی ہو, تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.